ناظرین، MQM کے رہنما حیدرآباد رضوی نے نمائندہ آج عثمان سے پارلیمنٹ کے باہر بات کی ہے. آئیے آپ کو دکھا دیں. hope for the best and prepare for the worst. تو امپلیمنٹیشن فیز اس کا مشکل ہوگا اور وہاں پر بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں گے کہ ویجیلنٹ رہیں اتنا زیادہ. باقی صوبوں کے حوالے سے جو خود مختاری ملی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں؟ آپ لوگوں کی بھی اس پہ بہت ساری ڈیمانڈز تھیں. کچھ بہتری آئی ہے. 100% تو ہماری ڈیمانڈز نہیں منظور کی گئی، ظاہر ہو بھی نہیں سکتی تھی. کچھ بہتری آئی ہے اور ہم تسلی بخش ہے، آگے مزید لے کر چلیں گے. یہاں پر صوبائی خود مختاری کا سفر ختم نہیں ہو جاتا، یہاں سے تو بات شروع ہوئی ہے. اختیارات کے حوالے سے جو اختیارات کا توازن ہونے جا رہا ہے اس پہ آپ اختیارات کا توازن ابھی تک نہیں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جب تک وزیر اعظم اختیارات چیف منسٹرز مزید نیچے نہیں دے دیتے، جب تک وہ بیلنس قائم نہیں ہوگا. تھینک یو. ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ سحر کے رنگ پرافشاں ہوئے تو ہیں، اس میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں. ہم لوگوں نے سیکھی ہے کہ اگر کوئی بھی بڑا ایشو ہے اور اگر اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بات کر لیں تو اب یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے وہ ریزالو ہو سکتے. ساری اختیارات اسلام آباد میں رکھے ہوئے ہیں اور باقی اسلام آباد پورے پاکستان پہ رول کر رہا ہے. اگر اس طرح ہوتا کہ اسلام آباد کوئی ایسی چیز ہوتی کہ چاروں صوبوں سے منتخب ہو کر اسلام آباد میں آئے ہوئے لوگ پورے پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا. مگر اب جبکہ صوبوں کا حق زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے تو اس سے بہتری کی امید ضرور ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدرآباد رضوی نے GNU سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 18ویں ترمیم کو آئینی شکل دینے والی کمیٹی میں MQM کے ممبر حیدرآباد رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حیدر صاحب، یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل فورسز کی طرف سے، تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آئندہ پاکستان میں ان آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد آمریت جائے گا؟ آمریت کا راستہ ہمیشہ کے لیے کوئی آئین نہیں روک پاتا آمر کو آنے سے. یہ لوگ ہیں، عوام ہیں، عوامی طاقت ہے. اگر جمہوریت مضبوط ہے تو پھر جمہوریت اور عوام مل کر روکتے ہیں. کوئی گارنٹیز کچھ نہیں دی جا سکتی، مگر اتنا ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آج یہ آئین میں پیش ہو جانے کے بعد ہر چیز ہو گئی ہے. چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ چیزیں ہم مزید بہتر کر پائیں. 100% تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہمارے مطالبات تھے یا کوئی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مطالبات تھے 100% تو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر چیزیں امپروومنٹ کی طرف تو بہرحال گئی. کنکریٹ لسٹ کا ایک بڑا دارینہ مطالبہ تھا MQM کا کہ کنکریٹ لسٹ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، تو وہ آلموسٹ اس میں ختم کی گئی ہے. تو اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ صوبوں کے پاس زیادہ خود مختاری آ گئی ہے، زیادہ وسائل پہ ان کا حق ہوگا؟ قدرے بہتر ہوئی ہے صورتحال. کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ جو ہے وہ 73 کے بعد 83 میں جیسے بات کی گئی تھی کہ 10 سال کی بات کی تھی کہ کنکرنٹ 10 سال میں ختم کر دیں گے، تو 83 میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اب 2010 ہے، چیزیں کنکرنٹ لسٹ سے بھی بہت آگے چلی گئی ہیں اور ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ کنکرنٹ لسٹ کے ساتھ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کو بھی مزید ڈیولو کیا جائے، جو کیا گیا ہے، اور اس کو بجائے کہ صوبوں کو ڈائریکٹلی دے دینے کے اس کو CCI کو دے دیا گیا ہے. فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 2 جو ہے وہ کنکرنٹ لسٹ کی طرف بالش تو نہیں ہوئی مگر CCI کو چلی گئی ہے. چیزیں امپروومنٹ کی طرف گئی ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، مگر آئیڈیلی اسپیکنگ کہ وہ جو 100% ہماری ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور اس طرح کی نیگوشیشن میں ہو بھی نہیں سکتی، مگر امپروومنٹ کی طرف گئی. جی، اور جو یہ ایمرجنسی لگانے کا اختیار اور سب سے اہم جو ایک جمہوریت کے سر پہ لٹکنے والی تلوار تھی 58(2)B کا خاتمہ، وہ ایک نہیں سمجھتے آپ کہ اب صدر کے پاس اختیار جو ہے وہ ختم ہونے سے پاکستان میں جمہوریت مزید مضبوط ہو سکے گی؟ نہیں، یقیناً چیزیں امپروو ہوئی ہیں، بہتر ہوں گی، مگر یہ کہ اختیارات صدر سے وزیر اعظم کے پاس آ جانا پاکستانیوں کے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صدر کے پاس بھی اختیارات دیکھے ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے پاس بھی پہلے بھی اختیارات دیکھے ہیں اور ان دونوں کے اختیارات کی لڑائی میں ہم نے چیف آف آرمی صاحب کو بھی اختیارات جاتے دیکھے ہیں. تو اختیارات کیا یہ جو مسلط ہے اب پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر حیدرآباد رضوی صاحب MQM سے تعلق رکھنے پارلیمنٹ کمیٹی میں ممبر باؤن ساتھی گال بولتا کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، کیا جذبات ہیں آپ کے آئینی کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی؟ ہم خوش ہیں کہ اپنے سندھ کے لیے اگر سب کچھ نہیں لے جا پائے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جا رہے ہیں. سر، کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بنیاد پہ اور جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے دن بڑھانے سے کیا واقعی خود مختاری کی طرف ہم جائیں گے؟ دیکھیے، کنکرنٹ لسٹ تو بہرحال ایک بڑا اسٹیپ ہے، اس میں چیزیں کافی ڈیولو ہو جائیں گی صوبے کو، اور اس کے بعد جو دیگر اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے جو صوبہ سندھ کا کوئلہ ہے یا صوبہ سندھ کی گیس ہے اس پر سندھ کو بھی برابر کا حصہ دلوایا ہے وفاق سے، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیلز ٹیکس میں
जो सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज है हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर दिला है। तो ये चीजें काफी बेहतरी की तरफ गई हैं। 3 और टैक्सेस हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये सारे ये सिंध को चले जाएंगे इंशाल्लाह, तो सिंध के पास काफी बेहतरी आएगी। सिंध के हवाले से MQM ने इख्तिलाफी नोट भी लिखे हैं इसमें, खासतौर पर टैक्सेस के हवाले से, वो हम समझना चाहेंगे। देखिए सिंध सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला सूबा है और हमारी डिमांड यही थी कि टैक्सेस जो है वो सूबों को जाने चाहिए, जिस तरह दीगर और चीजें सूबों के पास है टैक्सेस जाने चाहिए। तो कुछ टैक्सेस दिए गए हैं और कुछ टैक्सेस नहीं दिए गए। जब नहीं दिए गए तो वहां पर हमने नोट ऑफ रिटरेशन दिया है और हमने उससे इख्तलाफ किया है कि ये जो सेल्स टैक्स है खासतौर पर जो पाकिस्तान का एक बड़ा टैक्स है, अगर सिर्फ सर्विसेज सिंध को दे दिया गया है और गुड्स नहीं दिया गया है तो हम ये समझते हैं ये ज्यादती है। पूरा सेल्स टैक्स जो है वो डिवॉल्व होना चाहिए था, हमने इस पर इख्तलाफी नोट दिया है। अच्छा सर, मजमूई तौर पर हम देखें पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए हैं, सदर ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को जो मुंतकिल किए हैं, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान का आइंदा जो सियासी मुस्तकबिल है किस तरह देखते हैं इसके तनाजुर में? सिर्फ सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान के वो पहले सदर हैं कि जिन्होंने अपने इख्तियारात अपने हाथ से वज़ीर आज़म को दे दिए हैं। और फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वज़ीर आज़म को अपने इख्तियारात वज़ीर आला को देने हैं, तो अब उसका इंतजार करते हैं कि वज़ीर आज़म कब अपने इख्तियारात वज़ीर आला को देंगे और वज़ीर आला कब उसको नीचे डिवॉल्व करेंगे। तो अभी डेवोल्यूशन का सिर्फ एक स्टेप है, बाकी तमाम स्टेप्स तो अभी बाकी हैं। सर दूसरे महीने में ये पार्लियामेंट में आ रहा है, पार्लियामेंट में ये डिस्कस होंगे, क्या समझते हैं कितने दिन में ये आईनी पैकेज जो है मंजूर हो जाएगा? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया।